أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات محمد. عزیزان گرامی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کی آیت کریمہ آیت الکرسی سید الآیات، اس کے پہلے ہی فقرے میں جو اسم گرامی حق سبحانہ و تعالی ہے، الحی القیوم، اس اسم گرامی کے ذیل میں، اس کی روشنی میں نظام حق اور قیام حسین، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی کہ نظام حق یا قیومیت حق ایک بے پناہ موضوع ہے۔ عالم ہستی، عالم خلقت، ما سوى اللہ، جو کچھ ہے، جہاں تک مادی نگاہیں پہنچتی ہیں، جہاں تک معنوی نگاہیں پہنچتی ہیں، جو کچھ ہے، ہر وہ شے جس پر ہے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لفظ ہے، جس چیز کے لیے بھی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ سب قیومیت حق کے دائرے میں ہے۔ ذات حق قائم بالذات ہے، اور ما سوى اللہ، جو کچھ ہے وہ قائم بالحق ہے، وہ قائم بالذات نہیں ہے۔ ما سوى اللہ، جو کچھ ہے وہ قائم بالذات نہیں ہے، وہ قائم بالحق ہے۔ حق ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی باطل کچھ نہیں ہے۔ جب باطل کچھ نہیں ہے تو باطل کا خوف کیوں کیجئے؟ دیکھیے، ایک لفظ میں بحث کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ باطل کچھ نہیں ہے، باطل کو
کچھ بھی حظ و حصہ وجود نصیب نہیں ہے۔ حسن باطل وجود نہیں رکھتا، اور جو شے وجود نہیں رکھتی اس کا خوف کس لیے؟ ڈرو تو اس سے جو ہے۔ جو ہے ہی نہیں اس کا کیا ڈر؟ ڈرو اس سے جو ہے۔ اسی لیے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ کی خاطر ڈرو اپنے اعمال کی پاداش سے۔ اسی عبارت کو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، متعدد بار مکرر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ ویسے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں۔ اللہ نے اس نظام ہستی کو اپنے کرم پر قائم رکھا ہے، اپنے لطف پر قائم رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب قائم بالحق ہے، صرف حق ہے جو قائم بالذات ہے۔ اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس کی دلیلیں میں نے عرض کی کہ اسی آیت کریمہ میں ایک کے بعد ایک دلیلیں آ رہی ہیں، لیکن ان دلائل کی طرف اشارہ کرنے سے قبل اور اس بحث کو آگے بڑھانے سے قبل اپنی اس تہذیب کو بھی برقرار رکھوں جو اس مرتبہ قائم ہو گئی ہے کہ ہر روز میں ایک فقرہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اتنی بار دہراتا ہوں، اتنی بار تکرار کرتا ہوں، الفاظ دہراتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو اگرچہ آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے مگر عربی کے یہ فقرے بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ آج کل اس فقرے تک بات پہنچی تھی کہ الشرف و التقوی، اور اسی لیے آج بھی گفتگو میں ابتدا ہی میں تقوی کا تذکرہ آ گیا۔ یہ جملہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں کیا تھا۔ الشرف و التقوی یہ خلاصہ قرآن ہے، خلاصہ قرآن۔ اور آج آقا کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو عملی سیر و سلوک سے متعلق ہے، اور یہ سیر و سلوک کا وہ سبق ہے جو بہت ہلکا ہے، بہت آسان ہے، بہت سامنے کا ہے، جیسے کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت کچھ ہے۔ وہ کیا؟ ہم میں سے کون ہے جو سلام کے لفظ سے واقف نہیں ہے؟ سلام علیکم، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن یہ سلام علیکم یا السلام علیکم کہنا پورے ارادے کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ، قصد قربت کے ساتھ، قصد اطاعت کے ساتھ، اور فرمانے معاشرے میں رائج ہے گریٹنگز کے کچھ طریقے رائج ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے السلام علیکم، اس لیے ایک رائج فقرے کو دہرا دینا سبب عبادت نہیں ہے۔ معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، اگر انگریزی معاشرے میں یا انگریزی دا معاشرے میں رہتے ہیں تو صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کر دیتے ہیں، اردو دا معاشرے میں رہتے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ یہ السلام علیکم شاید اتنا اجر نہیں رکھتا، لیکن اگر یہی السلام علیکم یا سلام علیکم اس قصد سے کہا جائے کہ حکم حق ہے کہ سلام کرو، تو یہ ایک فقرہ کیا کہنے بابا،
جو کوئی ذکر نہیں سمجھا جاتا، کوئی ورد نہیں سمجھا جاتا، کوئی عمل نہیں سمجھا جاتا، سیر و سلوک کی ریاضت کا کوئی حصہ نہیں سمجھا جاتا، کوئی پیر اپنے مرید کو تلقین نہیں کرتا کہ دیکھو یہ بھی سیر و سلوک کا حصہ ہے، کوئی صوفی اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سے یہ نہیں کہتا کہ جو ہم تمہیں چلہ کشی کا عمل سکھا رہے ہیں اس میں ایک جز یہ ہے مستقل، یہ سب نہیں ہوتا نا، مگر اس کے باوجود یہ سلام علیکم کہنا یا السلام علیکم کہنا بقصد قربت کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا پیغام ہے جسے ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اگر اس ارادے سے یہی سلام علیکم یا السلام علیکم کہا جائے تو کس قدر اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اور بہت سے لوگ یا عادتاً کہتے ہیں یا ارادتاً نہیں کہتے۔ توجہ رہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں۔ یہ فقرہ، یہ معمولی سا فقرہ جسے معمولی یعنی کسی اور نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ فقرہ یا لوگ عادتاً کہتے ہیں یا ارادتاً نہیں کہتے۔ کوئی آفیسر ہیں، کوئی بڑے بزنس مین ہیں جن کے ذہن میں، یا کوئی بڑے علامہ ہیں، عالم ہیں جن کے ذہن میں اپنی بڑی اہمیت ہے اور کسی اور کی اہمیت ہے نہیں، آپ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے انہیں سلام کریں، وہ سلام نہیں کر سکتے، یعنی سلام نہ کرنا ارادتاً ہے، اگر کبھی کر دیں تو سمجھیے عادتاً۔ ٹیلی فون کیجئے کسی بڑے صاحب کے ہاں، بڑے صاحب کسی ایک کا نام تھوڑی ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ کسی بڑے صاحب کے ہاں فون کیجئے تو وہ کہتے ہیں جی ہلو، اب جناب والا آپ نے کہا سلام علیکم، کون صاحب؟ سلام علیکم کا جواب کیا ہے؟ کون صاحب؟ یعنی وعلیکم السلام کہنا بھی کسر شان ہے، تہذیب اسلامی سے بیگانہ ہے، تکبر کا یہ عالم ہے، ایک واجب کو ترک کر رہے ہیں، اجنبیت کا اظہار کہ تم ہو کون ہمیں سلام کرنے والے، تم اس قابل بھی ہو کہ ہم تمہیں جواب دیں یا نہ دیں۔ تکبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، تکبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، کوئی جان نہیں خرچ ہو رہی ہے، وعلیکم السلام نہیں نکل رہا ہے، کون صاحب؟ Who is this؟ کون صاحب؟ کس نے فون کر لیا؟ یعنی گویا ان کے معاشرے میں سلام کرنا اجنبیت کی دلیل ہے۔ اور یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے درمیان کی بات ہے۔ اس لیے ایک فقرہ یاد رکھیے کس کا، حضرت ابو عبداللہ الحسن۔ اس فقرے کو سونے کے حرفوں سے تختی پہ لکھوا کر اور در خانہ پہ آویزاں کر دیجئے، اپنے گھر کے دروازے پر، اور اس طرح آویزاں کیجئے کہ آپ جب نکلیے تو آپ کی نظر پڑے، جب کوئی آئے تو اس کی نظر پڑے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا البخیل من بخل بالسلام، بخیل تو وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ بخیل تو وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ البخیل یہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ مگر یہ مقتبس ہے کلام نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی یہ مضمون
اسی تعبیر کے ساتھ آیا کہ بخیل وہ ہے ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو من بخل بالسلام یا من مر علی مسلم ولم یسلم، جو کسی مسلمان کے سامنے سے گزرے اور اسے سلام نہ کرے، گزرے اور سلام نہ کرے۔ اسی ضمن میں یاد آ گئی یہ حدیث شریف بھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہی سے مروی، کہ آپ نے فرمایا للسلام 70 حسنہ، سلام کے لیے 70 نیکیاں ہیں، سلام کی 70 نیکیاں ہیں۔ تعبیر ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، جو لوگ گنتیوں ہی میں حسنات کو محدود سمجھتے ہیں، جو حسنات کو ایک شیء معدود سمجھتے ہیں، وہ ہم جیسے انسان ناقص الوجود، ناقص العقل، ناقص الحظ، ناقص الایمان، ناقص الوجود اصلاً۔ فرماتے ہیں للسلام 70 حسنہ، سلام کے لیے سلام کی 70 نیکیاں ہیں۔ 69 للمبتدئ، 69 اس کے لیے جو ابتدا کرے، وواحدۃ للراد، اور ایک جواب دینے والے کے لیے۔ یہ امام نے فرمایا ہے 70 نیکیاں ہیں سلام کے ساتھ، جو ابتدا کرے اس کے لیے 69، اور ایک جواب دینے والے کے لیے۔ اب وہ لوگ اپنا جائزہ لیں کہ سلام کرنے والے نے تو سلام کر دیا، جو جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں، ایک نیکی کی بھی سمیٹنے کی سکت ان کے دامن میں نہیں ہے، ایک نیکی کمانے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اور یہ سلام واقعاً السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ السلام علیکم کہنا کتنی بڑی سعادت ہے، یا سلام علیکم کہنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ بعض مسلمان السلام علیکم کہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں، سلام علیکم کہنے کو گویا مناسب خیال نہیں کرتے اور ایک خاص مسلک کے لوگوں کی پہچان سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، بلا استثناء، بلا استثناء، ایک جگہ بھی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید نے اہل جنت کے محاورات کا تذکرہ کیا ہے، اہل جنت کی گفتگو نقل کی ہے، اہل جنت کے آداب و تسلیمات و تحیات کی حکایت کی ہے، اہل جنت کی گریٹنگز کا حوالہ دیا ہے، وہاں یہی بتایا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام علیکم کہتے ہیں۔ اہل بہشت، اہل جنت سلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کی تعبیر وہاں پر نہیں آئی ہے۔ میں تخطیہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف وضاحت کر رہا ہوں، بہرحال آج یہ بات، اب یہ تو دیکھیے کوئی بہت گہری منطقی بحث تو نہیں تھی، کوئی فلسفیانہ بحث تو نہیں تھی، مگر تھی۔ میں نے کہا ایک مرد مومن و مسلم کا سیر و سلوک کا سفر تو اسی کلمے سے شروع ہوتا ہے، اور جس کا سفر زندگی سلام سے شروع ہو وہ یقیناً السلام تک پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ حضرت کے جملے بھی یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے اس کلمہ سلام علیکم یا السلام کو واقعاً ارادتاً کہنا شروع کر دیا تو شرط کیا ہے یہ کلام کہنے کی؟ شرط کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ کتنی تاثیر رکھتا ہے اگر با معرفت ہو انسان، ہر جگہ معرفت شرط ہے۔ یہی سلام علیکم کہنے والے کچھ لوگ اس تیزی سے کہتے ہیں
کہ جیسے معلوم ہوتا ہے السلام علیکم، معاف کیجئے یہ سب حکایت کرنی پڑتی ہے. اب وہ لام غائب ہو گیا بیچ میں تو سین الف و میم رہ گیا. اب معلوم ہے کیا معنی ہوگا اس کے؟ السلام علیکم کے معنی ہو گئے آپ کے اوپر موت، آپ کی تباہی، آپ کی ہلاکت، موت. اور فرمایا آپ نے لوگ پتہ نہیں کتنے کاہل ہیں جن کی زبانوں پہ حرفوں کا بار نہیں اٹھتا تو ان کے دامن نیکیوں کا بار کیا سنبھالیں گے؟ بھائی کیسی کاہلی ہے، کیسی بے حوصلگی ہے، کیسی بے ہمتی ہے، کیسی پشمردگی ہے، کیسی شتابی ہے، کیسی جلدی ہے، کیسی عجلت ہے کہ آپ السلام علیکم یا سلام علیکم پورا فقرہ نہیں کہہ سکتے توجہ اور ارادے کے ساتھ. جب ان 4 حرفوں کا بار نہیں اٹھتا تو آپ کے دامن وجود میں نیکیوں کا وزن کیا اٹھے گا؟ اور فرما رہے ہیں یہ سلام اگر ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے کہے شعوری طور پر، اگر اسے شعور ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے روبرو ہو تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دینا ہے سلامتی کا، تو پھر سوچئے کہیں مسلم معاشرے میں گولیوں کا کلچر باقی رہے گا؟ کہیں یہ دہشت پسندی اور دہشت گردی یہ کلچر باقی رہے گا؟ توجہ ہے؟ اور جو لوگ مسلمانوں کو سلام کا تحفہ دینے کے بجائے کچھ اور دیتے ہیں وہ جائزہ لیں مسلمان ہیں یا کچھ اور. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ سب زندگی کے مسائل ہیں، یہ سب معاشرے کے مسائل ہیں، یہ سب تہذیبی مسائل ہیں، تربیتی مسائل ہیں، ثقافتی مسائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ اسم مبارک السلام کی وہ تجلی ہے جو ہر ایک کو عنایت کی گئی. سلام میں ہوں مگر تمہیں اختیار ہے میری طرف سے سلامتی کا پیغام دیتے رہو ہر ایک. سلام دراصل کون ہے؟ وہ الحی القیوم. سلام کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی. سلام کون ہے؟ وہ جس نے کہا قل ہو اللہ احد. وہ ذات احد، وہ ذات صمد، وہ ذات لم یلد ولم یولد، وہ ذات ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات اللہ لا الہ الا ہو، وہ ذات الحی القیوم. اسی کا نام ہے السلام. اس لیے بھی سلام علیکم کہنا ایک پہچان ہے کہ تم مملکت حق میں ہو یا مملکت باطل میں. کس مملکت میں ہو؟ کس کو اپنا مالک سمجھتے ہو؟ کس کو اپنا ملک سمجھتے ہو؟ خود کو کس کا مملوک سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز مملوک ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی. ہر شے مملوک ہے اس کی، اور چونکہ اس کی مملوک ہے اس لیے وہ ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے اور ہر شے کو سنبھالتا ہے. ہر شے کو سنبھالنے والی ذات اسی کی ہے. کل بحث اس منزل تک آ گئی تھی کہ میں نے گزارش کی کہ یہ الحی القیوم میں جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب اس میں بھی پوشیدہ ہیں.
یعنی السلام الحی القیوم میں پوشیدہ ہے، المؤمن الحی القیوم میں پوشیدہ ہے، الرازق الحی القیوم میں پوشیدہ ہے، الکریم الحی القیوم میں پوشیدہ ہے، الرحیم الحی القیوم میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ حی و قیوم اس لیے ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی ذات پاک ایسی ہے کہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس کی ذات پاک ایسی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، اس کے لیے ہے، اس کی مملوک ہے ہر شے۔ یہاں لہو میں لام جو ہے صرف ایک لام، ایک حرف لام، اس کے معنی میں ملک و ملک سب پوشیدہ ہے۔ ایک حرف لام میں ملکیت کے معنی اور ملکیت کے معنی سب پوشیدہ ہیں، اسی کی ہیں تمام چیزیں اور اسی کے لیے ہیں تمام چیزیں، اسی کا اختیار ہے ہر شے پر۔ یہاں سے بحث آگے بڑھی تھی کہ مالک وہ ہے، مالک وہ ہے، لیکن اس نے جو نظام بنایا ہے ہستی کا، تو اس نے کسی اور کو بھی مالکانہ حقوق دیے ہیں، اس کا انکار نہ کیجیے گا۔ بڑے بڑے موحد ہیں دنیا میں، کلمہ توحید زبان پر ہے، اور جہاں کہیں ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے یا ائمہ اور اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے اختیارات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو فوراً جناب والا وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں آپ، یہ شرک، ان کے اختیارات کا تذکرہ کیجئے، شرک ہے۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ کوئی صاحب ایسے ہوں جو خالص اہل توحید ہونے کے دعوے دار ہوں، آپ ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیے اور کہیے اب تو میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس زمین پر آپ کا کیا اختیار ہے؟ آپ نے خلق فرمائی ہے یہ زمین، یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ جو کچھ دیواروں میں لگا ہے یہ آپ نے خلق فرمایا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، آپ مالک ہیں، یعنی آپ مشرک ہیں، پھر یوں بھی آپ کی گردن زدنی کا ہم حق رکھتے ہیں۔ آپ مالک ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ، کوئی استثناء ہے یا کوئی ایکسیپشن ہے؟ کسی قسم کا ایکسیپشن ہے؟ استثناء کی جتنی قسمیں ہیں، استثناء حقیقی، استثناء مجازی، استثناء منقطع، استثناء متصل، جتنی قسمیں ہیں نحو میں یا بلاغت میں، وہ کوئی بھی استثناء یہاں ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کا ہے۔ آپ کیسے اپنے گھر کے مالک ہونے کے دعوے دار؟ ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، تو پھر جتنا آپ کا حق ہے اس گھر پر، اتنا ہی ہمارا ہے حق اس گھر پر۔ ہم بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں ان کے عقیدہ حقیقت کی پول کھل جائے گی۔ نہیں صاحب یہ میرا ہے، کیسے آپ کا ہے؟ میں نے پیسہ دیا ہے، میں نے خریدا ہے۔ ارے پیسہ دینے سے آپ مالک ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں، آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں۔ یہ لفظ مالک کا وزن تو دیکھیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں، آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں، یعنی آپ کا مقدمہ نعوذ باللہ براہ راست خدا سے ہے۔ ملکیت کا جھگڑا وہ بھی کس سے؟ خدا سے۔ ملکیت کا مقدمہ، چیف جسٹس صاحب تشریف فرمائیں، ملکیت کا مقدمہ اور وہ بھی پروردگار سے۔ وہ فرما رہا ہے کتاب میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کا، اور آپ اتنے بڑے محل کو، اتنے بڑے قلعے کو، اتنے بڑے مکان کو کہہ رہے میری ملکیت ہے۔ وہ کہیں گے، فرمائیں گے کہ جناب آپ نے اسلام پڑھا نہیں، آپ نے قانون پڑھا نہیں، اسی قرآن میں اللہ نے کچھ اور ضمنی ذیلی قوانین بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ایک طرح کی ملکیت ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے، ہم جب پیسہ دیتے ہیں بیع و شرع کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت، اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت جب بیع و شرع کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بیچتا ہے اور ہم خریدتے ہیں تو پھر یہ چیز ہماری ہو جاتی ہے، ہم مالک کہلاتے ہیں۔ او نادان، پیسوں کے بل پہ بیع و شرع کرنا آسان ہے، جب کوئی خدا سے بیع و شرع کرے، نفس بیچے، مرضیاں خریدے۔ آپس میں پیسہ دیا اور ملکیت کا تبادلہ کر لیا، تم مالک ہو گئے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا معاملہ بینامہ قرآن میں درج ہے؟ اس نے یہ کاغذ کے نوٹ یا معادن کے سکے، سونے اور چاندی کے سکے کا معاملہ نہیں کیا تھا، اپنا نفس بیچا تھا، خدا کی مرضی خریدی۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ دریدہ دہن، ناپاک نفس رکھنے والے علی کی فضیلتوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں معمولی سی فضیلت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ یہ معمولی فضیلت ہے جہاں قیمت میں اللہ کی مرضیاں ہوں۔ معمولی سی فضیلت۔ اب دیکھو، ایک بات عرض کر رہا ہوں، ملکیت کئی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک ملکیت ہوتی ہے خریدنے اور بیچنے سے، ایک ملکیت ہوتی ہے وراثت سے، ایک ملکیت ہوتی ہے ہبہ کر دینے سے۔ ٹھیک ہے، اب بہت تینوں اس میں قانونی اعتبار سے جائیے تو ہبہ کے نتیجے میں ملکیت ہو، یا وراثت کے نتیجے میں ملکیت ہو، یا بیع و شرع کے نتیجے میں ملکیت ہو، جب ملکیت ثابت و مستقر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تفاوت نہیں ہوتا۔ واضح ہے؟ علماء تشریف فرمائیں اور قانون داں صاحبان تشریف فرمائیں۔ کسی بھی اعتبار سے جب ملکیت مستقر ہو جائے، ثابت ہو جائے، کسی کے آبا و اجداد کی ملکیت تھی، وہ وراثت کے نتیجے میں کسی تک پہنچی، اور اب بلا نزاع
وراثت مستقر ہو گئی، ثابت ہو گئی، یہ مالک ہیں وراثتاً. تو اب یہ تمام ملکیت کا حق رکھتے ہیں یا نہیں؟ بیچ سکتے ہیں، یہ خود چاہیں کسی کو تو دے سکتے ہیں. یہ کسی کو اس ملکیت میں آنے سے روکنا چاہیں روک سکتے ہیں. بھائی ایک باغ ہے، دادا جان کا باغ تھا، بابا جان کو ملا، بابا جان سے پوتے صاحب کو ملا. اب نہ بابا دنیا میں ہے نہ دادا، پوتے صاحب باغ کے مالک ہیں، کوئی نزاع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. کورٹ سے، عدالت سے، ملکی قانون سے، ہر اعتبار سے یہ وارث ہیں. انہوں نے خریدا نہیں، کسی نے انہیں دیا نہیں، یہ وراثتاً ان تک پہنچا. اب یہ مالک ہیں، یہ جس کو چاہیں یہ باغ دے دیں، جس کو چاہیں باغ کا پھل دے دیں، جس کو چاہیں باغ میں داخل ہونے سے روک دیں، جب چاہیں باغ بیچ دیں. ملکیت جب ان کی ہے تو ان کے لیے اس کی قیمت کیا ہے؟ جب چاہیں باغ بیچ دیں. اور اگر صاحب اقتدار و صاحب اختیار و صاحب علم و صاحب فراست ہوں گے تو ایک باغ بیچ کے 1000 باغ بنا سکتے ہیں، کی صلاحیت بھی ہوگی. یہ وراثتاً. اچھا وراثتاً نہیں صاحب، کچھ نہیں تھا، دادا کے پاس کچھ نہیں تھا، بابا کے پاس کچھ نہیں تھا، سب دنیاوی حیثیت سے کچھ نہیں رکھتے تھے. یہ پوتے ہی صاحب کو اتنا پروردگار نے نوازا کہ انہوں نے اپنے قد یمین سے کما کر حلال کمائی سے باغ خریدا. اب یہ مالک ہیں اس کے یا نہیں؟ وہی اختیارات جو ان کو تھے وہی ان کو ہیں. باغ انہوں نے خرید لیا. اب یہ چاہیں کسی کو آنے دیں، چاہے نہ آنے دیں، کسی کو پھل دیں نہ دیں، بیچیں رکھیں، سب اختیارات ہیں. اب تیسری صورت کیا ہے؟ اور بھی صورتیں، میں 3 پر اس وقت اکتفا کروں گا. ہیبہ، کسی نے کسی کو ہیبہ کر دیا، عطا کر دیا، اور ہیبہ کی جو شرطیں ہیں وہ بھی پوری ہو گئیں. دینے والے نے دیا اور لینے والے نے قبضہ بھی لے لیا. ٹھیک ہے، ہیبہ تمام. اب وہی سب اختیارات ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، واضح ہے. لیکن فقہ اسلامی بھی پڑھتے رہیے اور قانون کو بھی سمجھتے رہیے. تینوں صورتوں میں اختیارات وہی ہیں، واضح ہے. پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد علیہم السلام کو آج یہ ہدیہ لے کر جائیے گا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اور اہل بیت مصطفیٰ کو ہر طرح کی ملکیت ان کے لیے ثابت کی ہے قرآن میں. اس نے عطا بھی کیا، انہوں نے معاملہ کر کے خریدا بھی، ان کی وراثت کا بھی اعلان ہوا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. پنجتن پاک امام بارہ معصوم چادہ بلند سلامات. قرآن پڑھیے تو صحیح، پورا قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے آیا وراثت میں کیا ہے، ان کے لیے وراثت ثابت ہے یا نہیں. دیکھیے وہ کل جو آیت اور یہ جو جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، بیع و شرع نفس کا اور مرضی کا معاملہ ہوا یا نہیں. اور اس کے بعد وہ آیت جو کل میں نے گزارش کی تھی، آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول. اور بات رسول تک رک نہیں گئی بلکہ اہل بیت رسول بھی داخل ہوئے. اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. گویا جتنے طریقے تملیک و تملک کے ہیں وہ سب طریقے قرآن مجید کی روح سے ثابت ہیں. بے شک
وحدانیت اس کی، خالقیت اس کی، خالق وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ باقی جتنے لوگوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کی عطا سے، جتنے لوگوں میں بھی جس طرح کی بھی تخلیقی صلاحیت ہے اس کی عطا سے۔ خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، اس کے علاوہ جس کی جہاں بھی اطاعت کی بات آئے گی اس کی تائید سے، اس کی طرف سے قانون بنے گا۔ مگر اولاد پر والدین کی اطاعت نہیں ہے، شرک ہے کیا یہ؟ مگر بیوی پر شوہر کی اطاعت نہیں ہے، شرک ہے کیا؟ لیکن اب دوسرا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، میرے اختیار میں نہیں۔ خواتین ناراض ہوں یا خوش رہیں، خوش رہیں یا ناراض ہو جائیں۔ بھئی میں شوہروں پر بیویوں کی اطاعت کا قانون ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے، بیویوں پر شوہروں کی اطاعت کا قانون ہے۔ ہاں، شوہروں پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا قانون ہے، بیویوں کی قدر کرو، بیویوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا وجود تمہارے سکون کے لیے تمہارے حوالے کیا ہے، تم ان کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو۔ یہ بات ہے، قدردانی اور اطاعت میں بہت فرق ہے۔ جو لوگ اطاعت کرنے لگتے ہیں وہ نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں نہ بیوی کی حیثیت پہچانتے ہیں۔ اطاعت نہیں، بیویوں پر شوہروں کی اطاعت واجب ہے، اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے، امت پر امام کی اطاعت واجب ہے، امت پر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ یہ سب اطاعتوں کا یہ حق تقسیم کس نے کیا؟ اطاعتوں کے یہ حقوق کس نے بانٹے، کس نے مقرر کیے، کس نے معین کیے؟ وہ جو معبود برحق ہے۔ تو خالقیت اس کے لیے ثابت، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اطاعت و عبادت اس کے لیے ثابت، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ منحصر ہے ولایت اس کی ذات میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سب بحثیں اور اس سے زیادہ نہ جانے کتنی تفریعات، شاخ در شاخ ساری بحثیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں شامل ہیں۔ سارا اختیار اس کا، مگر جب وہ کسی کو اختیار دے دے تو پھر اس کے دیے ہوئے اختیار کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس نے جسے اختیار نہ دیا ہو اس کا دعوی اختیار کرنا شرک ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے جسے اختیار نہ دیا ہو وہ اختیار کا دعویٰ کرے، یہ شرک ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالی نے جسے اختیار دیا ہو اس کے اختیار کا انکار کیا جائے، یہ کفر ہے۔ توجہ ہے؟ توحید کے اسباب ہیں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے، آپ ہی سے پوچھنے والے نے پوچھا، آپ ایک خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ صرف اپنی معرفت کے لیے، تاکہ اس کی معرفت پیدا کریں
اور جب معرفت پیدا ہوگی تو اس کی اطاعت و بندگی ہوگی۔ کوئی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کہا امام برحق کی معرفت کے ساتھ۔ امام برحق، امام برحق، امام برحق نظام حق کا ستون ہوتا ہے۔ نظام برقرار رہتا ہے امام برحق کے سبب سے۔ اسی لیے امام برحق کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ہے دراصل واسطہ فیض الہی۔ کاش بہت سے حضرات جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور توحید کے مسائل میں بہت سی نزاکتوں میں تردد کا شکار ہیں، وہ سمجھیں کہ امام معصوم یا حجت حق واسطہ فیض الہی ہے، خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ حضرت ختمی مرتبت کا مرتبہ اس کائنات میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھانے والے خود بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے دل کو پتھر بنا کر دوسرے کے دل کو پتھر ہونے کا طعنہ دینا ہم بھی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، آپ بھی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، نہ ہم اپنی رائے پہ ضد کریں نہ آپ اپنی رائے پہ ضد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ نظام حق میں مقام مصطفیٰ کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے براہ راست آپ قرآن مجید کے کلمات و استعارات و تشبیہات و تعبیرات نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسے ثقلین کے مکتب میں جا کے سمجھیں۔ اس کائنات میں نظام حق میں، نظام قیومیت حق میں کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس لقب کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ضد نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوئی ضد نہیں کرتا ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو ترکیب ہے ختمی مرتبہ، فارسی زبان میں اگر کچھ نہ ہوتا، فارسی زبان بڑی شیریں زبان ہے، فارسی زبان جو ہے وہ ترکیبی زبان ہے، فارسی زبان صیغئی نہیں ترکیبی ہے، عربی زبان صیغئی ہے، فارسی زبان ترکیبی ہے۔ ترکیبیں اس میں ایسی حسین، ایسی جامع ترکیبیں ہیں کہ الامان الحفیظ، دو کلمات کی ترکیب میں ایک جہان معنی سمویا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی دوسری ترکیب حسین یا جمیل ترکیب نہ ہوتی فارسی میں، صرف یہ ایک فقرہ ہوتا ختمی مرتبت۔ تو خدا کی قسم فارسی زبان کی آبرو برقرار رہتی اور برقرار ہے۔ یہ فارسی زبان کی ترکیب نا ختمی مرتبت، مقام ختمی مرتبت۔ خدا کی قسم اللہ کے بعد جتنے مراتب کمال ہیں وہ ختم ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ترکیب مجھے بہت عزیز ہے، مقام ختمی مرتبت۔ جناب ختمی مرتبت پہ تمام مراتب کمال، تمام مراتب کمال ختم ہو جاتے ہیں جا کے ذات پیغمبر پر۔ خدا کے بعد اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی مصطفیٰ سے بلندتر نہیں ہے۔ میں اس مسئلے پہ مناظرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیں مباہلہ کر لیں ہم سے۔ پیغمبر ہیں واسطہ فیض الہی، پیغمبر سے برتر کوئی نہیں ہے۔
اور پیغمبر کے بعد کس کا رتبہ ہو سکتا ہے جز اس کے جسے قرآن نے نفس پیغمبر کہا ہو؟ یہی فارسی کا مصرع مشہور کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ کسی شاعر کا قول تھوڑی ہے، یہ وہ مصرے ہیں جن مصروں کی بنا پہ شعراء کو کہا جاتا ہے کہ تلامیذ الرحمن ہیں۔ یہ الہامی مصرے ہوتے ہیں، یہ الہامی مصرے ہوتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پہ دوسرا مصرع لگ ہی نہیں سکتا، بس برائے بیت لگایا گیا ہے، جو بھی ہے وہ برائے بیت ہے، شعر کو مکمل کرنے کے لیے، ورنہ پوری بات ہے اس میں اللہ کے بعد مصطفیٰ ہیں اور بس۔ ایسے بھی لوگ ہیں دانشور کہلاتے ہیں، حکیم سمجھا جاتا ہے، فلسفی سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک گروہ ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر کو اتنی عظمت دے دی کہ گویا خدا کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لعنت ہے اس عقل عیار پر۔ اور میں تو بس اتنا کہوں گا، جس سے پیغمبر کی فضیلت نہ سنی جائے اس سے علی کی فضیلت کیا سنی جائے؟ خود ان کی تعریفیں کرتے رہیے تو مسکرا مسکرا۔ آپ کی عنایت، آپ کا کرم، یہ بہت بہت بجا فرمایا۔ آپ بہت بڑے علامہ، جی آپ کی عنایت، آپ بہت بڑے مفکر ہیں، جی آپ ہی نے میری بات سمجھی، اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکا آج تک مجھے، آپ ہی سمجھ پائے۔ ان کی تعریف کرتے رہیے تو سبحان اللہ، پیغمبر کی تعریف کیجئے، غلو، شرک، بدعت۔ بہت مہذب کلمے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا وجود ہی بدعت ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لغات میں، ڈکشنریز میں ہمیشہ تبدیلی آتی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری دیکھ لیجئے انگلش کی، ہر سال اس میں نئی ڈیفینیشنز پرانے الفاظ کی شامل ہوتی ہیں اور کچھ نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ اردو والے اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں تو، مگر وہ اپنی ترقی کا اظہار کر نہیں پاتے، تو ہر سال ہمارے یہاں کوئی ایسی ڈکشنری چھپتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب آئندہ نئی نسل ڈکشنری لکھے گی تو بعض الفاظ نئے اس فقیر کے حوالے سے داخل ہوں گے ڈکشنری میں، اور بعض پرانے الفاظ کی نئی ڈیفینیشنز لکھی جائیں گی، سند میں اس فقیر کا جملہ نقل کیا جائے گا۔ تو بدعت کے ایک معنی آج بیان کر رہا ہوں کہ جب مہذب انداز میں کہنا ہو کچھ کہنا ہو تو بس کہہ دیجئے کہ آپ کا وجود تو بدعت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ حضور کی تعریف نہیں سن پاتے بھائی، حضور کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر واسطہ فیض الہی ہے۔ جو کچھ فیض حق ہے، جو کچھ، وہ سب ہر ایک تک انہی کے واسطے سے پہنچے۔ جس کو فرشتوں کو ملا یا جنوں کو ملا یا انسانوں کو ملا، نباتات کو، جمادات کو، ما سوا اللہ جس کو بھی فیض پہنچا وہ مصطفیٰ کے واسطے سے پہنچا۔ بس یہ خلاصہ ذہن میں رہے، اس کے بعد گفتگو آگے چلتی رہے گی۔ اور بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے بعد، مقام ختمی مرتبت کے بعد
جسے قرآن نفس رسول کہیں، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی فضیلت آپ کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام سے پوچھا، آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا نفس رسول ہونا، جو قرآن میں درج ہے۔ ازرو قرآن امیر المومنین علیہ السلام نفس رسول ہیں، یہ جواب آٹھویں امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ اور کل یا پرسوں کی تقریر میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، اب ظاہر زبان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور بات کہنے کے اپنے اسالیب مقرر ہیں زبان میں، تو میں نے اس طرح کہا تھا کہ کسی محب کو وہ جملہ ابھی گراں گزرا اور میں اس کے اس ذوق کی قدر کرتا ہوں، ناقدری نہیں کرتا۔ اس نے مولانا جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا، اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے کہ علی کچھ نہیں ہے، علی کچھ نہیں ہے، علی کچھ نہیں ہے بجز نفس مصطفیٰ ہونے کے۔ میں نے کہا بھائی وہ کچھ نہیں ہے کہنا میرا وہ ایک اسلوب تھا، اور یہ اسلوب ہم نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن میں ایک جملہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ محمد کچھ نہیں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، محمد کچھ نہیں ہے، یہی تو ترجمہ ہوگا، محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول۔ اب اگر یہ اس محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول، اب یہی فرق ہے، یہی فرق۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں پیغمبر کا مجبوراً، مسلمانوں کے معاشرے میں ہونے کی بنا پر، یا آج بھی بعض لوگوں کی مجبوری ہے کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت ہاتھ میں نہیں رہ جائے گی۔ پہلے کچھ لوگوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ پہلے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا صرف اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور اب کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ کلمہ چھوڑ دیا تو سلطنت سے محروم ہو جائیں گے، ورنہ انہیں کلمے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اطاعت کسی کی کرتے ہیں، کلمہ کسی کا پڑھتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ملت اسلامیہ کا، یہ المیہ ہے ہمارا۔ تو ایسے بہت سے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مجبوراً محمد رسول اللہ، مگر وہ اس آیت کے بس ایک ہی معنی سمجھتے ہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے، بس آگے نہیں بڑھتے۔ محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول، یعنی محمد کچھ نہیں ہے یعنی ہمارے رسول، یعنی جب کسی کے لیے کچھ کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی سمجھ کے کہہ دیا، بیٹا سمجھ کے کہہ دیا، بیٹی کی محبت میں کہہ دیا، نواسوں کی محبت میں کہہ دیا، فرط محبت سے ارشاد فرما دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد کچھ نہیں ہے۔ محمد کو اب ایک باپ کی نگاہ سے نہ دیکھو، محمد کو ایک بھائی کی نگاہ سے نہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس نگاہ سے دیکھو کہ وہ ہمارے رسول ہیں۔ اب وہ جو کچھ کہیں گے بحیثیت رسول، بس یہی تقریب اور یہی اسلوب میں نے اختیار کیا۔
میں نے کہا علی کچھ نہیں ہے، علی کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم علی کچھ نہیں ہے مگر نفس رسول۔ یعنی اگر یہ بات پیغمبر کے لیے ثابت ہے کہ پیغمبر جو کہیں بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں، تو علی بھی ولی ہیں مگر جو کہیں بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ شرک فی النبوہ نہیں ہے، یہ شرک فی الرسالہ نہیں ہے، جانشین رسول ہیں۔ اگر رسول ہوتے تو کیا کہتے؟ یہ دیکھو کہ علی کیا کہہ رہے تھے۔ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ دیکھو کہ علی نے کیا کیا۔ اور تقسیم کار تو خود پیغمبر نے بہت سے مواقع پر ارشاد فرما دیا ہے کہ علی تم ہمارے بعد ولی ہو، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ علی تم میرے بعد خلیفہ ہو، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے پہلی مجلس میں ایک حدیث شریف نقل کی تھی اور کہا تھا یہ متواتر ہے، اور آج پھر ایک دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تمام عالم اسلام کو تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، یہ کوئی صرف احاد روایت نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے، حسن نہیں ہے، موثق نہیں ہے، مستفیض نہیں ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی قرآن ہاتھ پر لے کر کہا جا سکتا ہے قرآن کی قسم یہ الفاظ پیغمبر کے ہیں۔ کیا الفاظ؟ علم حدیث اور فقہ میں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ متواتر حدیثوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ بہت کم۔ پھر متواتر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تواتر لفظی اور ایک ہے تواتر معنوی۔ تواتر لفظی یہ ہے کہ لفظ بلفظ، کلمہ بکلمہ، عین الفاظ، عین عبارت حضور سے آج تک محفوظ نقل ہوتی چلی آئی ہو، وہ حدیث متواتر لفظی کہلاتی ہے۔ مثلا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ آیت قرآنی میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا۔ قرآن مجید میں لا الہ الا ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا لا الہ الا اللہ، یقولو لا الہ الا اللہ، یہ حضور کا جملہ ہے، زیر زبر کا فرق نہیں ہے، دہن مبارک معصوم سے یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث اور مثال میں پیش کی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اگر متواتر حدیث کوئی ہے تو بس یہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں، کون سی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا، یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا۔ علی کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی جھوٹی حدیثیں سنانے سے پہلے اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کے مقابلے میں فضیلتیں تقسیم کی گئیں، اور خود علم حدیث کے غواص جانتے ہیں کہ دوسری حدیثوں کی سند کی حالت کیا ہے، خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مجعولہ ہے، یہ موضوعہ ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، مگر خطبات جمعہ میں نقل ہو رہی ہے، وعظ میں نقل ہو رہی ہے، عوام الناس کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ جب تحقیقی کتاب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ وضعی ہے، یہ جعلی ہے، مگر عوام الناس کے سامنے وہ وضعی اور جعلی نقل ہو رہی ہے، تو ان کے لیے یہ متواتر حدیث یاد رہے کہ حضور نے فرمایا جو جھوٹا کلام میری طرف منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور اب میں عرض کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے تحقیق کرے اور میرا گریبان آ کے پکڑ لے، یہ حدیث شریف بھی متواتر ہے، صرف مستفیض نہیں، متواتر، کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت سے تھی۔ یہ حدیث حسن نہیں ہے، حدیث موثق نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث متواتر ہے، متواتر۔ قرآن ہاتھ پہ لے کر قسم کھائی جا سکتی، یہ الفاظ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ انہ لا نبی بعدی، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو مگر موسیٰ کے ہارون ہو۔ موسیٰ سے ہارون کی نسبت کیا تھی؟ موسیٰ نبی تھے، ہارون وصی، میں نبی ہوں اور تم میرے وصی۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں وصایت ثابت نہیں ہے، اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کہ علی کی وصایت ثابت نہیں ہے، علی کی وصایت حدیث متواتر، جہاں جو سمجھنا چاہتے ہیں خوب سمجھ لیتے ہیں، جہاں نہیں سمجھنا چاہتے اب جب ہم فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں نہیں سمجھنا ہے تو کوئی کائنات میں کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ محاورہ غالباً دنیا کی متعدد زبانوں میں ہے کہ میاں سوتے کو جگا سکتے ہو، جاگتے کو نہیں جگا سکتے۔ کوئی صاحب جاگ رہے ہیں، آنکھ بند کیے پڑے ہوئے، اب آپ انہیں جگا کے دیکھیے، نہیں جاگ سکتے، جگاتے جگاتے آپ سو جائیں گے، وہ نہیں جاگنے والے ہے نا۔ یہ حدیث متواتر ہے، ایک طرف ازرو قرآن علی نفس پیغمبر، ازرو حدیث صحیح و متواتر علی جان نشین پیغمبر، تو اس مالک کے بعد مالک مصطفیٰ، مصطفیٰ مالک کے بعد مالک مرتضیٰ۔ کیسے ان کے حقوق ثابت کیے جائیں؟ نہ یا اللہ کہنا توحید ہے تو یا محمد کہنا شرک نہیں ہے، اور یا علی کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ اور یہ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب امتوں نے یا علی کہا ہے جیتے ہیں، یا علی کہنا چھوڑ دیا تو ہارے ہیں۔ یہ تو تاریخ کی روشن حقیقتیں ہیں۔ تاریخ کی روشن حقیقتیں ہیں۔ یہ کیفیتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نظام حق، نظام قیومیت حق کا ستون، اس نظام کی ذمہ داری خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے۔ یہ عقیدہ تفویض نہیں ہے، یہ عقیدہ تفویض نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، ولی بنایا،
اور یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا، قیامت تک آپ یہ جملہ دہراتے رہیں گے تب بھی یہ جملہ فرسودہ نہیں ہو سکتا، باسی نہیں ہو سکتا، یہ جملہ فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیا شان ہے ان کی، ایک اسم مبارک کم سے کم ایسا ہے جو مشترک ہے، اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ ایک ہی لفظ، علی ولی، محمد ولی، اللہ ولی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ لفظ ولی بھی تینوں کے لیے برابر سے ثابت ہے اور لفظ مولا بھی برابر سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات مبارک کے لیے لفظ مولا استعمال کیا، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر، اور ایک حوالہ دے کر گزر جاؤں، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، سورہ مبارکہ محمد، سورہ مبارکہ محمد، اس میں لفظ مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے موجود ہے۔ اللہ مولا، محمد مولا، علی مولا۔ یہ ایک لفظ ہے جو تینوں ہستیوں کے لیے ثابت، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی بے چوں، ہستی مطلق اس کے لیے بھی ثابت، ہستی پیغمبر کے لیے بھی ثابت، ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی ثابت۔ یہ کیا کم شرف ہے؟ یہ ایسی معمولی سی فضیلت ہے جسے بڑھا دیا۔ ارے ایک معمولی سی فضیلت، ایک نام، ایک لقب اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، وہی پیغمبر کے لیے، وہی بعینہ ہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس گفتگو سمیٹ لو، یہ اس لیے مولا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام کو ان کے سپرد فرمایا۔ یہ تفویض نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اور جب نظام ان کے سپرد ہے تو ان سے استمداد بھی جائز ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، ان کو پکارنا خدا کو پکارنا ہے، بلکہ ان کا پکارنا بعض مواقع پر ادب کا تقاضا ہے کہ انہی کو پکارا جائے، اسے نہ پکارا جائے۔ ادب کا تقاضا، ادب کا تقاضا ہے۔ ہمیں نماز سیکھنی ہے تو ہماری جرأت ہے، زیب دیتا ہے، ہم کہیں پروردگار اترا عرش سے میرے سامنے آ، بتا مجھے نماز کیسے پڑھی جائے، تیری نماز کیسے پڑھوں، کیسے وضو کروں، پروردگار میں کسی اور سے نہیں سیکھوں گا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے سامنے بندگی کرنی ہے تو مصطفیٰ کی مدد لو۔ خدا سے ضد نہ کرنا کہ تو آ اپنا عرش چھوڑ کر، تو بتا مجھے وضو کیسے کرنا ہے، بے ادب مصطفیٰ سے سیکھ۔ پکار پیغمبر کو، یا رسول اللہ بتائیے وضو کیسے کریں، یا رسول اللہ بتائیے نماز کیسے پڑھیں، یا رسول اللہ بتائیے اللہ کا حج کیسے کریں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کیسے، یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ یہاں یا رسول اللہ کہنا ادب کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے۔ ادب مع اللہ سیکھیں۔ اور جب پیغمبر سامنے نہ ہو کس کو پکاریں؟ نفس رسول کو پکاریں۔ بس گفتگو کو سمیٹ، یہ عجیب نازک مقامات آتے ہیں، لیکن یہ سب منکشف اس پر ہوتے ہیں کہ جو واقعاً اپنا معاملہ حضرت حق سے صاف رکھنا چاہے اور حضرت حق سے خود دعا کرے کہ پروردگار
اپنی توحید کے تقاضے اور آداب سکھا دے، اور وہ صرف مکتب مصطفیٰ اور مکتب اہل بیت مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ یہ آداب، کیسے حق کی بندگی کی جائے، کیسے حق کی نصرت کی جائے، کیسے حق کا نظام برقرار رکھا جائے۔ حق کا نظام، بس وقت ختم ہو گیا، وقت تمام ہو گیا۔ حق کا نظام قائم کرنے کے لیے انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی اس کا اقتدار، اس کا مقتدر ہونا تخت و تاج کا نیازمند نہیں ہے، اور اس لیے اس کے اولیاء کا اقتدار کبھی ظاہری طور پر جنگوں کو جیت کر قائم نہیں ہوتا، ظاہری طور پر گلا کٹا کے اقتدار قائم ہوتا ہے۔ عجیب منزلیں ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ اسرار ہیں۔ کیا اقتدار ہے ابو عبداللہ الحسین کا! کسی تخت پر بیٹھنے والے کا یہ اقتدار ہے کہ وہ زمین کو اشارہ کر دے، زمینیں پست ہو جائیں۔ حسین کا اقتدار کیا ہے؟ زمین کو اشارہ کر دیں، زمینیں پست ہو جائیں، زمین کربلا جو خود نشیب ہے وہ بلند ہو جائے۔ اقتدار حسینی ہے، مگر یہ اقتدار رکھنے والا اپنا گلا کٹا دیتا ہے، اور صرف اپنا گلا نہیں، پورے کنبے کا گلا کٹا دیتا ہے۔ آج 5 محرم ہو گئے، آج 5 محرم ہو گئے۔ عاشقان حسین کو محرم کا کیا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ محرم آئے گا تو امام کے لیے فرش عزا بچھائیں گے، مجلس منعقد کریں گے، مولا کے ذکر کی سعادت حاصل کریں گے، اور دیکھیں کتنی تیزی سے محرم آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ آج 5 محرم ہو گئی۔ آج عموماً عزا خانوں کی تہذیب کے مطابق تذکرہ ہوتا ہے ان 2 بچوں کا جن میں سے ایک کا نام عون ہے اور ایک کا نام محمد ہے۔ یہ بچے غیر معمولی بچے ہیں، یہ بچے غیر معمولی بچے ہیں، یہ نوجوان، یہ نوخیز، یہ بچے غیر معمولی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچے ہیں۔ یہ بچے جناب زینب بنت فاطمہ کے بچے ہیں۔ اب وہ تاریخی اختلافات اپنی جگہ، لیکن معتبر قول نقل کر رہا ہوں، دونوں بچے عون بھی محمد بھی بی بی زینب کے بچے ہیں۔ مدینے سے جب چلی ہیں بی بی تو ساتھ میں ان بچوں کو لے کے نہیں چلی تھی، یہ بچے باپ کے پاس تھے۔ اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور کربلا کی طرف راہی ہوئے اور خبر پہنچی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ حضرت ابو عبداللہ فرزند رسول کربلا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو فوراً اپنے ان دونوں بچوں کو بھیجا، جاؤ حسین کے ساتھ، جاؤ ماموں کے ساتھ ہماری نیابت کرنا۔ یہ دونوں بچے اب اپنے ماموں کے قافلے میں شریک کربلا تک پہنچے۔ عاشور کی شب تمام مائیں اپنے بچوں کو رات بھر سجاتی سنوارتی ہیں۔ کیا حوصلہ ہے کربلا کی ماؤں کا، کیا حوصلہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ ایک ایک ماں اپنے بچے کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے۔ کل تمہیں شہید ہونا ہے، کل تمہیں آقا ابو عبداللہ الحسین پر قربان ہونا ہے۔
محمد کو جناب زینب آمادہ کر رہی ہیں اور صبح عاشور نمودار ہوئی۔ سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا، سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا۔ اصحاب، بہت سے اصحاب حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد دست بدست جنگ شروع ہوئی، ایک کے مقابلے میں ایک جاتا رہا، مبارز طلبیاں ہوتی رہیں، لیکن چند شہادتیں ایسی ہیں جن پر حسین خصوصی طور پر آپ کی طبیعت منقلب ہو گئی۔ ہر شہادت کا صدمہ اٹھاتے تھے، ہر شہادت مولا کے لیے گراں تھی، مگر بعض شہادتیں ایسی ہیں جس پہ سرکار بطور خاص منقلب ہو گئے ہیں، اور بعض ایسے فدیے ہیں کہ جن کو میدان میں بھیجتے وقت بھی آقا کی کیفیت متغیر ہو گئی ہے۔ تاریخوں میں ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بعض شہداء ایسے ہیں جن کو میدان کی طرف جانے کی اجازت دینے سے پہلے آقا عجیب کیفیت سے گزرے ہیں۔ مثلاً ان میں سے ایک جناب قاسم کی شہادت ہے۔ جناب قاسم کے لیے تاریخ میں یہ ہے، حسین جیسا صابر، لیکن جناب قاسم نے جب کہا امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے جہاد کی اجازت دیجئے، تو بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں پر، چچا اور بھتیجے دونوں پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ خصوصی انداز تھا رخصت کا۔ جناب علی اکبر کو جب رخصت کیا تو بھی کیفیت مختلف تھی، جناب عباس کو رخصت کیا تو بھی ایک خاص کیفیت تھی، جناب عون و محمد کو جب جناب زینب نے بھیجا ہے تو بھی حسین کی کیفیت متغیر ہو گئی۔ اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک زینب نے پکار کے خود نہیں کہا بھیا میرا نذرانہ قبول کر لو۔ آقا نے یہ نذرانے قبول کیے، ایک کے بعد ایک گیا۔ پہلے عون گئے، بے پناہ جنگ کی، شہید ہوئے، پھر محمد گئے، بے پناہ جنگ کی، شہید ہوئے، اور اس کے بعد دونوں بھانجوں کو لینے کے لیے حسین خود گئے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا آیا ہوں، اکثر تقریباً ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، ان دونوں بچوں کے لاشیں لے کر جب حضرت خیمے میں آئے ہیں تو عجب کیفیت تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ دونوں بچوں کے لاشوں کو خیمے میں لٹا دیا، ادھر ادھر نظر ڈالی، دیکھا زینب نظر نہیں آ رہی۔ امام خود دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گئے، اور ایک مرتبہ ادھر رخ کرتے تھے، عون کو سینے سے لگاتے تھے، اپنا رخسار عون کے رخسار پہ رکھتے تھے، ایک طرف ادھر موڑتے تھے، محمد کو سینے سے لگاتے تھے، اپنا رخسار محمد کے رخسار پہ لگاتے تھے، کہتے تھے بلاؤ زینب کو بلاؤ تاکہ میں بتا دوں نذرانہ قبول ہو گیا۔ انا للہ و انا ماموں پہ فدا